امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا۔ اللہ اکبر، جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا تھا۔ یہ بچہ گیا اپنے چاچا جی کے پاس، اس کے گھر میں گیا، جاتا ہوں کوئی پھٹا پرانا لباس لے کے آتا ہوں۔ ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ یہودی ماں کا یہودی بچہ گیا اپنے چاچا کے گھر میں، جا کر اس نے دستک دی۔ چاچا باہر نکلا، ہاں بھی کیا لینا چاہتے؟ اس نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے، تیرے بوہے پہ آیا ہوں، تیرے دروازے پہ آیا ہوں کوئی پرانا سا لباس لینے، تیرے گھر میں کوئی پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دے، میں جا کے اپنی ماں کا جسم ڈھانپ سکوں۔ چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا۔ اس شخص نے کہا بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ اس بچے نے کہا نہ پوچھ میاں، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، مجھے اس وقت لباس کی اشد ضرورت ہے، اپنے چاچا کے پاس گیا تھا لباس لینے، چاچو جی نے مجھے مارا ہے، دھچکارا ہے، دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا ہے، بس دل جو رو رہا تھا نہ آنکھیں بھی رو پڑی۔ اس شخص نے کہا بھتیجے رو مت، میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ بچے نے کہا چاچو جی بتا کون سا در ہے جہاں مجھے لباس مل جائے؟ اس شخص نے کہا بھتیجے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے سنا ہے اس کے بوہے پہ اگر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ یہ بچہ اپنی ماں کے پاس گیا، جا کر اس نے بتایا چاچو جی کے گھر میں گیا تھا، اس نے جو رویہ میرے ساتھ اختیار کیا ہے، برکیف روتا ہوا واپس آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا۔ اس نے کہا بچے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، اس محمد نام کے شخص کے پاس تو نے نہیں جانا، میں نے سنا ہے کہ اس کے بوہے پہ اس کے دروازے پہ جو بھی چلا جائے نا اس سے کوئی بھی ملاقات کر لے وہ اگلے کا دھرم چھین لیتا ہے، اگلے کا مذہب چھین لیتا ہے، ایک بار دیکھتا ہے دھرم چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے آباء و اجداد والا یہ جو مذہب دھرم یہ جاتا بھی نہ رہے۔ اس بچے نے کہا نہ ماں میں اپنے دھرم کا پکا ہی رہوں گا، جاتا ہوں چادر لینے کے لیے، مسلمانوں کا نبی چادر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو پہلے ان کو بتا دوں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ خیر یہ بچہ دوڑتا ہوا گیا، جب اس نے صحن حرم میں قدم رکھا تو میرے کریم نبی رحمت والی چادر اڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بچہ جب صحن حرم میں گیا تو میرے کریم نبی نے دیکھا، میرے کریم نبی مسکرائے۔ بچے نے کہا چاچو جی، ایسے بچے نے انگلی کھڑی کی، کہنے لگا چاچو جی پہلے بتا دو میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا بچے بتا دو صحیح کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں چادر لینے کے لیے، چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو پہلے بتا دو میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ مجھے میری ماں نے روکا تھا، اگر وہ چادر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو تو نے اس کا کلمہ نہیں پڑھنا، میں پہلے بتا دوں میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اور میرے کریم نبی نے جیسے یہ سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو اس وقت چادر کی اشد ضرورت ہے، اللہ اکبر، میرے کریم نبی نے اس کو یہ نہیں کہا یہودی ماں کے یہودی بچے یہاں سے دفع ہو جا، میری مدد تو صرف مسلمانوں کے لیے، میرے امتی کے لیے، نہ میاں نہ۔ اس نے جیسے ہی کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے تو میرے کریم نبی نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے اس بچے کے ہاتھ میں دے دی اور کہا بچے جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے آ، جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے آ۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا گیا، ماں گھر میں لیٹی ہوئی تھی، بچے نے جا کر رحمت والی چادر جب ماں کے اوپر اڑائی، ماں کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا بچے وہ کہیں اپنا دھرم تو نہیں دے کے آ گیا؟ بچے نے کہا نہ ماں دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں، اللہ اکبر چادر بھی لے کے آ گیا ہوں،
اے ماں تڑپ اٹھی، ماں رو کر کہنے لگی بیٹے تو چاچا کے پاس گیا تھا چادر لینے کے لیے، تجھے چادر نہیں دی تھی، اس نے دھکے دے کر حویلی سے پیر نکال دیا۔ ہے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، اور کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی۔ بیٹے اس نبی کو ماننا چاہیے، اس نبی کے دھرم کو بھی ماننا چاہیے، اس نبی کے مذہب کو بھی ماننا چاہیے، اس نبی کے خدا کو بھی ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ اللہ جو نبی